بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشق کا کاف کس نمبر 2۔ عمارت کی نظروں میں کوئی وجود جچ نہ رہا تھا۔ بوڑھی تجربہ کار نگاہیں صورت کے ساتھ سیرت اور خاندان کے ساتھ دولت و ثروت بھی چاہتی تھی۔ ایک تصویر میں ضروری نہیں کہ مصور ہر ایک کے جذبات کی عکاسی کر سکے، ہر کسی کو پسندیدہ رنگ بھر دے۔ اسے اپنی تصویر کو بہر صورت خوبصورتی اور حسن سے مرصع کرنا ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے چاہے اسے کسی بھی قسم کے رنگ کو منتخب کرنا پڑے۔ اور جوانی تھی کہ کسی اور ڈگر پر چل نکلی تھی۔ اسے دولت نہیں چاہیے تھی کہ اس کے پاس بہت تھی۔ اسے خاندان نہیں چاہیے تھا کہ ذات پات اس کی نظر میں بے اہمیت شے تھی۔ اسے صرف اپنے جذبات، احساسات کی ترجمان تصویر کی تلاش تھی۔ وہ خواہ اسے آرٹ گیلری کے وسیع و عریض سجے سجائے قیمتی اور حسین حال میں نظر آ جاتی، یا کسی فاقہ زدہ مصور کے ادھورے رنگوں سے بوسیدہ کاغذ پر ابھرتی نظر آتی۔ اسے کچھ نہیں چاہیے تھا تو صرف یہ کہ جو بھی آئے صرف اسے چاہے، اس کے علاوہ ہر ایک سے بیگانہ ہو۔ اس سے پہلے اس کے بعد وہ کسی کا خیال اپنے خانہ دل میں نہ سجا پایا ہو۔ بڑھاپا تجربہ کار تھا، اپنے اصولوں کا محافظ تھا۔ جوانی امنگوں سے بھری تھی، حسن اور محبت کی طلبگار تھی، اور آج شاید اسے منزل مل گئی تھی۔ دل تو یہی کہہ رہا تھا، دل جھوٹ بھی بولا کرتا ہے۔ صاحب آپ کا پون۔ وہ چونک پڑا، خیالات بکھر گئے، بستر سے نکلا، گاؤن پہنتا ہوا دروازے کی طرف چل دیا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ ہاں، وہ رک گیا۔ جی صاحب۔ دیکھو بابا سیف آ چکا ہوگا، اسے اوپر بھیجو۔ جی صاحب۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کچھ سوچتا ہوا ٹیلی فون کے پاس چلا آیا۔ یس، طاہر اسپیکنگ، اور ریسیور کان سے لگا کر بولا۔ ہیلو طاہر۔ دوسری طرف ڈاکٹر ہاشمی ہنس کر کہا، او آپ کا مریض ابھی تک ہوش ندارد ہے انکل۔ وہ مسکرایا۔ مسیحا پاس رہے تو بیمار کا اچھا ہونے کو جی کب چاہتا ہے طاہر میاں۔ وہ ڈاکٹر ہاشمی کی چوٹ پر خجل سا ہو گیا۔ رات بھی ان کی باتوں سے یہی ظاہر ہوتا تھا، وہ اس کی نظروں کا بھید جان چکے ہیں۔ بہرحال اس وقت 9 بج رہے ہیں۔ 10 بجے تک ہوش نہ آیا تو مجھے فون کر دینا، ویسے میں 11 بجے کے قریب خود چلا آؤں گا۔ بس تو ٹھیک ہے، آپ ہی آ جائیے گا، خدا حافظ۔ ڈاکٹر ہاشمی نے ہلکے سے کہہ کے ساتھ ریسیور رکھ دیا۔ فون بند کر کے وہ پلٹا اور بستر کے قریب پڑی کرسی پر جم گیا۔ سلام صاحب۔ سیف کمرے میں داخل ہوا، اس کی نظروں بھی حیرت سی امنڈ آئی۔ سیف بابا، یہ ہماری مہمان ہے، اور بیمار بھی۔ اس نے سیف کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے رسٹ واچ میں وقت دیکھا۔ ٹھیک ہے، 1 گھنٹے بعد ہلکے ناشتے کے تمام ضروری لوازمات یہاں ہونے چاہیے۔ بہتر صاحب۔ وہ سوالیہ نظروں کے ساتھ بستر پر سوئی لڑکی کو دیکھتا ہوا پلٹا اور برتن اٹھائے باہر نکل گیا۔ ایک طویل انگڑائی لے کر کرسی سے اٹھا اور کھڑکیوں پر سے پردے ہٹا دیے۔ پٹ نہ کھولے، ہوا سرد تھی، رات کی بارش کے بعد موسم کھل گیا تھا۔ سورج کافی بلند ہو چکا تھا، اس کی زرد کرنیں دھند اور ٹھنڈک کا سینہ چیر کر ہر شے کو روشن اور گرم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کتنی دیر کھڑکی کے شیشوں سے باہر دیکھتے ہوئے نیلے آسمان کی لامحدود وسطوں میں نہ جانے کیا تلاش کرتا رہا۔ امی کہاں ہیں آپ امی؟ دھیمی سی بڑبڑاہٹ نے اسے چونکا دیا۔ وہ تیزی سے پلٹ کر بستر کے قریب چلا آیا۔ نرم و نازک وجود متحرک تھا، لمبی سیاہ پلکیں دھیرے دھیرے کانپ رہی تھیں، چہرے پر سرخی دوڑنے لگی تھی، ہونٹوں کے گوشے لرز رہے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ہولے سے اپنی پلکوں کی چلمن اٹھا دی۔ وہ بے چینی سے اس کی ایک ایک حرکت کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ چند لمحوں تک بے حس و حرکت چت پڑی چھت کو گھورتی رہی، پھر چونک اٹھی، گردن گھما کر دائیں بائیں دیکھا۔ اسے سامنے دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی۔ آپ کون ہے؟ میں کہاں ہوں؟ روایتی سے الفاظ اس کے لبوں سے ابل پڑے۔ گھبرائیے نہیں، لیٹی رہیے۔ وہ مسکرا کر اس پر جھک گیا۔ شانوں سے تھام کر اس نے پھر لٹا دیا، مگر دوسرے لمحے وہ پھر اٹھ بیٹھی۔ دیکھیے، آپ کو بدمعاش نظر آتا ہوں، یا آپ کو خود پر اعتماد نہیں ہے؟ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا تو وہ گڑبڑا گئی۔ بے باک مگر شریفانہ تاثر کی حامل نگاہوں نے اسے الجھن میں ڈال دیا۔ میں جانا چاہتی ہوں۔ ہاں، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ اسے بستر سے اٹھتا دیکھ کر تیزی سے بولا، جی میرا۔ ارے بابا، کیوں اپنا دماغ تھکا رہی ہیں آپ؟ اطمینان سے لیٹ جائیے، کچھ مت پوچھیے، کچھ مجھے بتائیے۔ وہ ریشمی لحاظ اس کے اوپر اوڑھتا ہوا بولا۔ نہ جانے کیا سوچ کر کیوں چپ چاپ لیٹ گئی۔ پھر اس کی سوالیہ نظریں کمرے کے در و دیوار کا جائزہ لینے کے بعد اس کے مسکراتے چہرے پر جم گئی۔ ویسے ایک بات بتائیے۔ وہ بے تکلفی سے کرسی گھسیٹ کر اس کے قریب ہو بیٹھا۔ جی، وہ ہولے سے بولی اور نظریں چرا لیں۔ کیا آپ کو بارش میں بھیگنے کا شوق ہے؟ جی، کیا مطلب؟ وہ بے ساختہ حیرانی سے بولی۔ مطلب یہ کہ کل آپ بڑی بے تکلفی سے طوفان باد و باران کا لطف اٹھا رہی تھی، سردی بھی بلا کی تھی، اور ایک دم نہ جانے کیوں وہ بے چین سی ہو کر اٹھ بیٹھی۔ ارے یہ کیا؟ دیکھیے میں مذاق کر رہا تھا، اور آپ اس کی پلکوں کو نم ہوتا دیکھ کر
بری طرح گڑبڑا گیا۔ مجھے جانے دیجیے خدا کے لیے، وہ بستر سے نکل پڑی۔ ارے یہ آپ کو بار بار جانے کا دورہ کیوں پڑ جاتا ہے؟ وہ اٹھ کر اس کے بازو سے تھامتا ہوا بولا۔ چھوڑیے، میں اب یہاں نہیں ٹھہر سکتی۔ وہ بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ مگر آپ کہاں جانا چاہتی ہیں؟ یہ تو طے ہے کہ آپ کا گھر نہیں ہے۔ ویسے اگر آپ دارالامان جانا چاہتی ہیں تو بندہ حاضر ہے، لیکن پہلے ناشتہ تو کر لیجیے۔ آپ کو کیسے معلوم کہ جن کا کوئی گھر ہو ایسی طوفانی راتوں میں اس حالت میں تو باہر آنے سے رہے جس حالت میں آپ پائی گئی؟ وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر سسکنے لگی۔ طاہر سنجیدہ ہو گیا۔ مذاق اور ایک اجنبی لڑکی سی جو اس کے نام سے ناواقف تھی کافی ہو چکا تھا۔ وہ کافی دیر روتی رہی۔ سیف ناشتہ میز پر رکھ چکا تھا۔ وہ خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ دیکھیے خدا را، آپ یہ رونا دھونا بند کیجیے اور ناشتہ کر لیجیے، وہ معذرت کہتا لہجے میں بولا۔ اس نے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں خشک کی اور اس کی جانب دیکھا۔ آئیے، باتھ روم اس طرف ہے۔ اس نے کمرے کے غربی گوشے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے باتھ روم کی جانب چل دی۔ کچھ دیر بعد جب ہاتھ منہ دھو کر باہر نکلی تو اسے دیکھتا رہ گیا۔ کتنی نکھر آئی تھی وہ سوگواری میں نتھر کر۔ چلیے ناشتہ کیجیے۔ اس نے طاہر کی جانب دیکھا اور سر جھکا کر بستر کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ویسے ڈاکٹر صاحب نے بستر سے نکلنے سے منع کیا ہے۔ آپ نمونیا کے اٹیک سے بال بال بچی ہیں، وہ ہولے سے بولا۔ اس کی جانب دیکھ کر بحث کیے بغیر خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر بعد بستر میں بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی اور وہ کرسی پر بیٹھا چائے کی پیالی سے دل بہلا رہا تھا۔ اس نے بہت کم ناشتہ کیا۔ طاہر نے زیادہ اصرار نہیں کیا۔ سیف بابا برتن لے گیا، پھر کسی سوچ میں کھو گئی۔ کتنی ہی دیر تک وہ اسے عجیب نظروں سے دیکھتا رہا، پھر ہولے سے کھنگارا تو بولی۔ نگاہیں ملی، وہ مسکرا دیا۔ ہاں تو صاحب، مگر یہ صاحب کچھ عجیب سا لگتا ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ وہ بے تکلفی سے پوچھ بیٹھا۔ زاہدہ، وہ بے ساختہ دھیرے سے کہہ گئی۔ مس زاہدہ، اس نے الٹا سا سوال کر دیا مگر تیزی سے۔ جی ہاں، وہ کہتے کہتے رکی اور شرما گئی۔ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے مالک، وہ سمجھ میں نہ آنے والے لہجے میں آہستہ سے بڑبڑایا۔ اچھا بتائیے کہ آپ کون ہیں، کیا ہیں، رات آپ اس حال میں کیوں تھی، وغیرہ وغیرہ۔ پھر میں آپ کو اپنے بارے میں سب کچھ بتاؤں گا۔ جی میرا نام طاہر ہے۔ اور اس باتونی لاؤبالی اور بے تکلف سے انسان کو بڑی گہری اور عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیا دیکھ رہی ہیں؟ اس نے کچھ دیر بعد یکایک کہا۔ جی کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ وہ گھبرا گئی۔ تو پھر کہیے نا۔ کیا کہوں؟ وہ اداس سی ہو گئی۔ پہلے یہ بتائیے، یہ معاملے کی نزاکت کے پیش نظر بات بدل گیا۔ آپ کا کوئی، وہ کہتے کہتے رک گیا۔ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے میرا، اس نے گھٹے گھٹے لہجے میں کہہ کر آنکھیں بھیج لی۔ اوہ، مگر صبح آپ نیم بے ہوشی میں اپنی امی کو مرنے والے پکارنے سے لوٹ تو نہیں آیا کرتے۔ وہ سسک پڑی۔ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو دکھ دیا۔ وہ افسردہ سا ہو گیا۔ وہ کتنی دیر دل کی بڑاس نکالتی رہی۔ طاہر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ چاہتا تھا اس کے دل کا غبار پوری طرح نکل جائے۔ تو اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ وہ کچھ دیر بعد سنبھلی تو اس نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ سوال کیا۔ ارادہ؟ وہ تن سے مسکرائی۔ میرا مطلب ہے آپ جہاں رہتی تھی وہیں واپس جانا چاہیں تو؟ جی نہیں، وہاں اب میرے لیے صرف اور صرف نفرت باقی ہے۔ انہی کے احسان نے تو مجھے اس طوفانی رات کے حوالے کیا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ آپ ضرور سننا چاہتے ہیں؟ اس نے درد بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ مناسب سمجھے تو۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی نئی اور انوکھی بات بھی نہیں دنیا میں کہ میں اسے دل پر بوجھ بنائے لیے پھروں، مگر مجھے کریدیے گا نہیں۔ پھر ایک لرزتی کانپتی درد بھری آواز کے زیر و بم نے اسے جگڑ سا لیا۔ وہ کہتی رہی۔ طاہر سنتا رہا۔ بت بنا ہمہ تن گوش جاری ہے۔